اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ علم حمزہ مطلب کیا، لم مطلب نہیں، ترا تو نے دیکھا، کیف کیسے، فعل کیا، ربک تیرے رب نے، باصحاب الفیل فیل ہاتھی، اصحاب مطلب والوں، اور با کا ترجمہ کریں گے ساتھ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، حمزہ مطلب کیا، لم مطلب نہیں، یجعل بنا دیا، کیدہم ان کے مکر کو، فی تضلیل گمراہی میں، کیا نہیں بنا دیا اس کو اللہ نے ان کے مکر کو غلطی میں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وَأَرْسَلَ اور بھیجا، علیہم ان کے اوپر، طیرن پرندوں کے، ابابیل گول کے گول، ترمیہم مارتے تھے ان کو، بحجارۃ پتھروں کے ساتھ، با کا ترجمہ کر رہے ہیں ساتھ ہے، اور ہجر کہتے ہیں پتھر، یہ حجارتن ہے مطلب پتھروں کے ساتھ، من سجیل جو کنکر سے تھے۔ فجعلہم پس اللہ نے بنا دیا ان کو، کعصف کھائے ہوئے، معکول بھوسے کی طرح۔ بھوسا کہتے ہیں جیسے دلیا یا گندم وغیرہ کو جب ہم کسی برتن میں ڈال کے پلٹتے ہیں نا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں چھانٹنا، چھانٹتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر جو ایک طرح کے تن کے موٹے موٹے سے بھونسا آ جاتا ہے نا، جس کو ہم پھونک ماریں اور وہ اڑ جائے، تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں اللہ نے ان کو اس طرح بنا دیا کہ وہ اڑنے والی مخلوق بن گئی، چھوٹی سی، کہ ان کی کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں رہی، کہ ایسے جیسے ان کی شان اکڑ ٹھاٹ بٹھاٹ تھی، اور اللہ نے جب ان کی ساری اکڑیں نکالی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے ایک پھونک مارو اور اڑتے گئے۔ اب ہم اس میں نا بہت پیارا جو ہے نا صحاب فیل کا ایک واقعہ ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ اس صورت کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا، شان نزول کیا تھا۔ ملک یمن پر ملوک حمیر کا قبضہ تھا، یہ لوگ مشرک تھے، ان کا آخری بادشاہ جو تھا وہ ذو نواس تھا، جو بڑا ظالم تھا۔ اس نے اس وقت کے نصاری جو اہل حق کے تھے نا، نصرانی لوگ جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان پہ بڑا ظلم کیا۔ کیسا ظلم کہ اس نے طویل و عریض خندق کھدوا کر اس میں آگ بھر کے اہل حق نصرانیوں کو جو بت پرستی کے خلاف تھے اس میں ڈال کر جلا دیا، جن کی تقریباً تعداد آتی ہے 20,000 کے قریب، اور اس میں سے 2 آدمی تو 2 تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور وہ کیسر ملک شام کے پاس گئے اور فریاد کی ذو نواس کے ظلموں کی، تو اس نے بادشاہ حبشہ کو خط لکھا کہ تم اس ظالم سے ظلم کا انتقام لو۔ اس نے اپنا عظیم لشکر 2 کمانڈر ارباط اور ابرہہ کی قیادت میں یمن کی طرف روانہ کیا۔ اس نے بھرپور حملہ کر کے یمن کو قوم حمیر کے قبضے سے آزاد کرا لیا، اور ذو نواس بھاگ کر دریاؤں میں کود گیا اور گھوڑے سمیت غرق ہو گیا۔ پھر کیا ہوا، پھر ارباط اور رباطہ اور ابرہہ کی باہمی جنگ ہو گئی، اور ارباط جو تھا وہ قتل ہو گیا، ابرہہ جو تھا وہ ملک یمن کا گورنر بن گیا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یمن کے لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ میں جاتے ہیں، بیت اللہ کا بہت احترام کرتے ہیں، تو اس نے دارالحکومت صنعاء میں ایک بہت بڑا عالی شان گرجا تیار کروایا، جس کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ اس کی چوٹی پر سے نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر ہی نہیں ڈال سکتا تھا۔ پھر اس نے اس کو سونے، چاندی اور جواہرات کے ساتھ مرصع کیا، مطلب تیار کروایا، اور اس گرجے کی جو نظیر تھی نا دنیا میں کہیں پر بھی نہیں تھی۔ یہ اس نے اس لیے تعمیر کیا تاکہ عرب کے لوگ اس کی شان و شوکت سے مروب ہو کر خانہ کعبہ کی بجائے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، گرجے کی طرف، اور گرجے کا طواف کریں اور بیت اللہ کا طواف کرنا چھوڑ دیں، نعوذ باللہ۔ لیکن عرب میں اگرچہ بت پرستی اور شرک غالب تھے، مگر اس کے باوجود بھی علیہ السلام اور کعبۃ اللہ کی جو عظمت اور محبت تھی نا، اس لیے جب انہوں نے اس ابرہہ کی جو محبت تھی نا وہ ان کے دلوں میں پکی ٹھکی تھی، تو جب انہوں نے ابرہہ کی شرارت کے بارے میں سنا کہ اس نے یہ مطلب کیا ہے کہ ہمارے بیت اللہ کو گرانے کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے گرجے کی طرف مطلب مائل کرنے کا اس کا موڈ ہے، تو جب انہوں نے سنا تو قبائل عرب، عدنان، قطحان، قریش میں غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت جا کر اس گرجے میں پیشاب کر دیا اور گندگی سے اس کو آلود کر دیا۔ تو
ہوتا یہ تھا کہ جو مسافر قبیلے ہوتے تھے نا وہ رات کے وقت اس گرجے کے پاس آ کر ٹھہرائے اور آگ جلائی، اور آگ جو تھی وہ اس میں لگ گئی گرجے میں، تو اس سے اس کے گرجے کو پہنچا نقصان۔ اور جب ابریہہ کو اطلاع دی گئی تو یہ پتہ چلا کہ یہ کام کسی قریشی نے کیا، وہ تو ہو گیا آگ بگولا۔ اس نے قسم کھائی کہ میں تو بدلہ لیے بغیر نہیں رہوں گا، اور بدلہ بھی کس طرح کہ کہتا تھا میں کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ابرہہ نے تیاری شروع کر دی اور اپنے بادشاہ حبشہ سے اجازت مانگی۔ اس نے نہ تو صرف اجازت دی بلکہ اس نے کیا کیا، ایک پروٹوکول بھی دیا کہ اس کے ہاتھی تھے بڑے جانے پہچانے مشہور جن کی بہت واہ تھی۔ اس نے اپنا خاص ہاتھی جو عظیم الشان تھا، جس کی کوئی مثال ہی نہیں پائی جاتی تھی، اور اس ہاتھی کا نام تھا محمود، وہ اس نے ابریہہ کے حوالے کیا تاکہ وہ اس کے اوپر سوار ہو کر جائے اور کعبۃ اللہ پر حملہ کرے۔ اور اس کے علاوہ اس نے اور 8 ہاتھی بھی ساتھ میں روانہ کیے تاکہ کعبۃ اللہ کو گرانے میں ان سے مدد لی جائے۔ کیسے مدد لی جانی تھی، کیسے ہاتھیوں نے کیسے کعبۃ اللہ بیت اللہ کو گرانا تھا، ان کا منصوبہ، ان کا پلان یہ تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کے مضبوط اور طویل زنجیروں کو باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گردنوں میں ڈالا جائے گا، پھر ہاتھیوں کو دوڑایا جائے گا نعوذ باللہ، تو کعبہ جو ہے وہ فوراً زمین پہ گر جائے گا۔ تو مطلب وہ ظاہر سی بات ہے لوہے کے مضبوط کڑیاں جو تھیں وہ جب سنگل ٹائپ جو ان کے گلے میں ڈال کے جب وہ کعبۃ اللہ کے اندر ڈالے جائیں گے، جب وہ زور لگائیں گے آگے کو چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے تعمیر خود ہی لیں گی۔ لیکن عرب میں جب اس حملے کی خبر پہنچی تو سارا عرب جو تھا وہ مشتعل ہو گیا، مطلب تیاری میں آ گیا اور حیران ویران رہ گیا، ہلچل مچ گئی اور مقابلے کے لیے تیاری ہونا شروع ہو گئی۔ خود یمن میں رہنے والے عرب حضرات ذو نفر نامی شخص کی قیادت میں مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور اس کے لشکر سے جنگ کی، مگر شکست کھا گئے۔ ذو نفر جو خود قید ہو گیا، پھر آگے روانہ ہوا تو قبیلہ خثم کے لوگ اپنے سردار نفیل بن حبیب کی قیادت میں مقابلے پر آ گئے، وہ بھی شکست کھا گئے اور نفیل کو بھی قید کر لیا گیا۔ اب کیا ہوا، لشکر طائف کے قریب جب پہنچا، لشکر جو تھا جب وہ طائف کے قریب پہنچا تو قبیلہ ثقیف نے مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ ابریہہ کی فتح کے واقعات جو تھا سن چکا تھا۔ انہوں نے ابریہہ سے طے کر لیا کہ آپ ہمارے بت خانے کو نہ چھیڑیں، ہم آپ کا تعاون کریں گے بلکہ تمہاری رہنمائی کریں گے، اپنا ایک سردار ابو الغال تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ ابریہہ اس پہ راضی ہو گیا اور یہ لشکر چلتا ہوا مکہ کے قریب پہنچا، ایک مقام مغمس میں۔ وہاں جا کر اس نے پڑاؤ کیا، وہاں قریشی مکہ کے اونٹ چل رہے تھے۔ ابریہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پہ حملہ کر کے ان کو پکڑ لیا۔ ان میں سے 200 اونٹ قریش کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد خواجہ عبد المطلب کے تھے، اور اس کے بعد ابریہہ نے اپنا ایک سفیر حناطہ حمیری شہر مکہ میں بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کو کہے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہمارا مقصد کعبے کو گرانا ہے، اگر آپ رکاوٹ نہ بنے تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے۔ تو حناطہ جب شہر میں داخل ہوا تو سب نے اس کو عبد المطلب کے پاس جانے کا ارادہ مشورہ دیا کہ ہمارے بڑے سردار وہی ہیں، اور حناطہ عبد المطلب کے پاس پہنچا اور ابریہہ کا پیغام دیا۔ عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ ہم بھی ابریہہ سے جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہی ہمارے پاس اس کا مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت ہے، البتہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا یہ بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اگر تم اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو جاؤ بے شک کر لو، پھر دیکھنا تمہارا ساتھ تمہارا اللہ جو ہے خدا کرتا کیا ہے۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا کہ تم جو ہو آؤ میرے ساتھ چلیں، میں جو ہے نا ابریہہ سے آپ کی ملاقات کرا دیتا ہوں۔ عبد المطلب جب ابریہہ کے پاس پہنچا، چونکہ عبد المطلب بڑے قد آور اور نہایت خوب صورت نوجوان تھے، اور ابریہہ نے آپ کو دیکھتے ہی اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا، عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھایا، پھر اپنے ترجمان کے ذریعے سے پوچھا کہ کس غرض سے آئے ہو؟ آپ نے کہا میری ضرورت تو صرف اتنی ہے کہ میری اونٹ واپس کر دیں۔ ابریہہ نے کہا جب اولاً میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں آپ کا بڑا احترام عزت ہے، مگر آپ کی یہ گفتگو سن کے میرا سارا احترام تمہارے لیے جو میں احترام کر رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا کعبہ جو تمہارا مرکز ہے نا، گرانے کے لیے آیا ہوں میں، اور آپ نے اسی کے متعلق کوئی گفتگو نہیں فرمائی، بس اپنے اونٹوں کے متعلق بات کی ہے۔ تو خواجہ عبد المطلب نے یہ عجیب جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ اونٹوں کا مالک تو ہوں، اس لیے مجھے ان کی فکر ہوئی اور ان کا مطالبہ بھی میں کر رہا ہوں، باقی رہی کعبۃ اللہ کی، اس کا مالک میں نہیں ہوں اور نہ مجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی مالک ایک عظیم ہستی ہے، وہ اپنے گھر کی خوب حفاظت کر سکتا ہے۔ ابریہہ نے کہا نعوذ باللہ، تمہارا خدا، اس کو تو میرے ہاتھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا پھر تم اختیار ہے جو تم چاہو کر سکو۔ تو ابریہہ نے عبد المطلب نے اونٹ تو واپس کر دیا، وہ اونٹ لے کر واپس آئے اور قریش کی ایک بڑی جماعت
کو لے کر کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور بڑی آہذاری کے ساتھ بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا کی اور شعر پڑھے اور کہا یا اللہ ہم اس ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہی خود اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرما۔ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب اہل مکہ کو لے کر مختلف پہاڑوں پر چلے گئے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ابرہہ کے لشکر پر کوئی عذاب ضرور نازل ہوگا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے کعبے پر چڑھائی کی تیاری کر دی اور اپنے ہاتھی محمود نامی کو آگے چلنے کے لیے کہا۔ نفیل بن حبیب جس کو راستے سے پکڑ کر لایا تھا، اس نے آگے بڑھ کر ہاتھی کے کان میں کہا تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم چلا جا، کیونکہ تو اللہ کے بلد امین میں ہے۔ بلد کہتے ہیں شہر کو، اللہ کے شہر امین میں ہے، یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی تو یہ سنتے ہی وہیں پہ بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا، اس کو بڑے بڑے آہنی ہتھیاروں سے مارا گیا لیکن ہاتھی نہیں ہلا۔ ناک میں لوہے کا آنکڑا ڈالا گیا لیکن ہاتھی نہیں ہلا، تمام کوششیں ان کی ناکام ہو گئیں۔ اس کو یمن کی طرف چلاتے تو وہ یمن کی طرف چلنے لگتا، اسے شام کی طرف چلاتے تو وہ شام کی طرف چلنے لگتا، لیکن جب اسے بیت اللہ کی طرف چلاتے تو وہ وہیں پہ بیٹھ جاتا، وہ نہ چلتا۔ ہاتھی کو اللہ کی طرف سے حکم ہی نہیں تھا نا آگے بڑھے اور وہ اللہ کے گھر کو گرائے، تو ہاتھی نے کیا کیا، اپنے ہی مالکوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ تو ہوا قدرت کی طرف سے کرشمہ، آخر وہ تھک ہار گئے اور ہاتھیوں سے جو کام وہ لینا چاہتے تھے وہ نہ لے سکے۔ دوسرا یہ ہوا کہ سمندر کی طرف سے کچھ قطاریں پرندوں کی آتی ہوئی دکھائی دیں جن کے پاس 3 کنکریاں تھیں جو چنے کی دال یا مسور کے دال کے برابر تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں آتی، اور وہ پورے لشکر پہ چھا گئیں اور یہ کنکریاں ان پہ گرانا شروع کر دیں۔ ہم دیکھیں نا، جو پرندہ ہے اس کی ایک چونچ ہوگی اور 2 پنجے ہوں گے، 3 چیزیں ہوئی نا، اس 3 چیزوں کی مدد سے انہوں نے اپنی کنکری کو پکڑا اور وہ آئیں اور انہوں نے پھینکا، اور کیا ہوا، ایک کنکری نے جو کام کیا نا، وہ ایک کلاشن فوک کی جو گولی ہوتی ہے نا، وہ بھی کام نہیں کر سکتی۔ اس کنکری نے کیا کیا، اس کنکری کے اندر اتنی اللہ پاک سے زہر تھی، کوئی ایسا بارود بھرا ہوا تھا کہ وہ کنکری جس کو لگتی تھی نا وہیں پر اس کے جسم پر نا آبلے پڑ جاتے تھے اور ان آبلوں کی وجہ سے زہر جو تھا وہ سرایت کر جاتا، اور جس کو لگتی تھی نا وہ سر سے گزرتی تھی اور سرین سے نکل کر زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر سب ہاتھی ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے، پورا لشکر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہوا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کون کس طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے لشکر کو موقع پر ہلاک نہیں کیا، بلکہ یہ راستے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتے رہے، مرتے رہے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینی تھی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کو ہلاک نہیں کیا، بلکہ زہر جو تھا وہ اس کے جسم میں سرایت کرتا گیا اور اس کا ایک ایک جوڑ جو تھا وہ گل سڑ کر گرنے لگا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جو مقام خصم تھا نا، جو جگہ ہے راستے میں آتی تھی، وہ وہاں جا کے ہلاک ہوا، اور بعض مفسرین کا تو یہ بھی قول ہے کہ اس کو ملک یمن میں لایا گیا اور اس کا حال ایسا ہو گیا تھا جیسے چوزا ہوتا، اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور وہ مر گیا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سزا دی تھی جو اس نے اللہ کے گھر کو گرانے کی ایک پلان کیا تھا اس کے عوض میں۔ اور حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا نظارہ کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ایک بڑے لشکر کو تباہ کر دیا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا معجزہ کہ اس نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے کس طرح سے دشمنوں کا مقابلہ کروایا۔ اور کہتے ہیں یہ جو واقعہ تھا نا، یہ ہوا تھا 22 بروز اتوار کو محرم الحرام میں۔ اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں اپنی اس کی طرف، تفسیر کی طرف۔ الم تروا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ تو اس میں استفہام جو آ رہا ہے وہ تقریری ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے پیش آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ کیونکہ اس وقت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ظہور ہی نہیں ہوا تھا، تو اللہ نے حضور کو کیسے فرما دیا کہ آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ تو جواب یہ ہے علم ترا جو ہے وہ بمعنی علم تعلم کے ہے، اس سے مراد رؤیت علمی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو اس واقعے کا کیا علم نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کبھی ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہوتا ہے اور عام لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوا ہوتا ہے، چونکہ وہ واقعہ یقینی ہوتا ہے اس لیے اس کو رؤیت یعنی دیکھنے کے ساتھ تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ نمبر 3 یہ حقیقت پر بھی محمول ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے کچھ اصحاب فیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جیسا کہ گزرا کہ وہ بتایا حدیث مبارکہ میں، بھائی اندھے بھی ہو گئے تھے، اپاہج بھی ہو گئے تھے اور وہ مانگتے بھی تھے، بھیک مانگتے تھے، تو ان کے آثار جو تھے وہ دیکھنے کو ملے تھے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے علم یجعل کیدہم فی تضلیل، اس کے اندر کیا ہوا؟
اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو، تدبیروں کو، غلط دعووں کو، تدبیریں جو دعووں کو غلط نہیں کر دیا، یقیناً کر دیا کہ جو انہوں نے منصوبے بنائے تھے نا وہ ان کے دلوں میں تھے، وہ حسرت ہی حسرت رہ گئی، اس لیے ان کو جہنم میں داخل ہونا پڑا۔ آگے آیت وہ ارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ ان کے اوپر بھیجے پرندوں کے گول، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے لیے پرندوں کو بھیج دیا جو ٹکڑیوں کی صورت میں گروہ گروہ بن کر آئے۔ تو ابابیل کا معنی ہوتا ہے گول کے گول، گروہ در گروہ یا ٹکڑیاں۔ ابابیل سے وہ پرندے مراد نہیں ہیں جو اردو زبان میں مشہور ہوتے ہیں چڑیا کی طرح، بلکہ وہ ایک عجیب طرح کے پرندے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہ تو کسی نے دیکھے تھے، اور جسم میں وہ کسی قطر کبوتر سے چھوٹے تھے، اور کوئی ایسی جنس بھی نہیں تھی جو پہلے کبھی کسی نے دیکھی ہو، مطلب وہ اسی دور میں اسی زمانے میں کچھ ٹائم کے لیے آئے اور اس کے بعد ان پرندوں کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، پہلی ہی مرتبہ وہ دیکھے گئے تھے۔ آگے فرمائے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے ان پر پتھریاں پھینکتے تھے جو پختہ تھیں ٹھیکری کی طرح، ترمیہم پھینکی جاتے تھے ان کے اوپر، بحجارۃ پتھر، من سجیل پکے ٹھیکری والے۔ اچھا، اب سنگ غل سے، سنگ کا مطلب ہوتا ہے پتھر اور گل کا مطلب معنی ہوتا ہے مٹی، مطلب یہ ہوا مٹی کا پتھر، یعنی وہ مٹی جس کو آگ میں پکا کر پختہ کر لیا جاتا ہے۔ تو اشارہ یہ ہے کہ یہ کنکریاں کوئی زیادہ مضبوط بھی نہیں تھی، صرف معمولی گارے اور آگ سے بنی ہوئی تھیں، اور انہی پتھروں نے وہ کام کر دکھایا جو ایک گولی بھی نہیں کر سکتی۔ آگے فرمائے سجیل، اصل میں سجیل جو تھا نا یہ سجین تھا، نون جو تھا نا وہ لام سے بدل دیا گیا، اور یہ ایک گرامر کا قاعدہ ہے جو بہت کم و بیش لوگوں کو سمجھ آنے والی بات ہے۔ تو سجین تو اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر کفار کی روحیں ہوتی ہیں، تو مقصد یہ ہوگا کہ یہ کنکر کوئی معمولی نہیں تھے بلکہ سجین سے لائے گئے تھے جہاں کفار کی ارواح کو عذاب دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، سجیل سجل سے مشتق ہے جس کا معنی ہے لکھنا یا کوئی لکھی ہوئی چیز یا دفتر، پھر یا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کنکریاں ایسی تھیں جو ازل میں ان بدبختوں کے لیے لکھ دی گئی تھیں، اور ہر کنکری پہ لکھا ہوتا ہے یہ فلاں بن فلاں کو لگنی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ ان پتھروں کے اوپر نا نام لکھا ہوتا ہے، یہ فلاں بندے کو یہ والی کنکڑ لگے گی، فلاں بندے کو یہ والی کنکڑ لگے گی، تو ان کے لیے لکھا ہوا تھا، تو وہ کنکر اسی بندے کو ہی لگتی تھی جو وہ جس کنکر پہ جس بندے کا نام لکھا ہوتا تھا۔ تو اللہ نے چن چن کے مارا، دیکھو کیسے۔ آگے کہتے ہیں اصحاب فیل کی ہلاکت کے بعد پورے عرب میں قریش کی عظمت بڑھ گئی، لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام پیدا ہو گیا، سب کہنے لگے یہ تو اللہ والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ یہی وجہ ہے جب تجارت کرنے کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کرتے تھے تو راستے میں ان شخص کو کسی بھی طرح کا کوئی لوٹنے والا، نقصان دینے والے لوگوں کی کوئی جرت نہیں ہوتی تھی، وہ ڈرتے تھے ان سے۔